صدر انہوں کی کابینہ کا مشکور ہاں انہوں کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرنا کہ 1 مئی کو انہیں اج مزدوراں کے واسطے ایک محفل سجائیے تے وہ محفل دے وچ اساں کو سجا گیا ہے اساں کو اے ہار پوائے گئے اساں یہ ہار کو ڈیزرو اس وجہ کر نہیں کریں دے کہ اساں عارضی ہے مزدور ہیرو ہے اساں غازب ہے مزدور ہیرو ہے یہ مزدور کی وجہ کر اگر پاکستان نے ترقی کی ہے کہ انہیں مزدور کا 100% حق دے اگر اج اتنا اساں کھاؤن پیمن دی اشیاء کن چاہ کے ایک سن تک اساری کتنی لگتی ہے تو انہیں مزدور کو وڈا انہا حق دے لیکن جیر نے مزدور دے حقوق کی گال آندی ہے وقت حکومت وقت مزدور دے حقوق کی گال کرن دے بجائے مزدور دے حقوق کو غضب کرن دی کوشش کریں دی ہے کوئی بھی تا آمنجے میں پارٹور کی گال نہ کریں گا میں پورے پاکستان کی گال کریں گا پیا کہ افسر دا اگر وقت پھرسی تو ایک مزدور جو سے پھرسی کوئی افسر اگر اپنے افسر جڑے تھی ایک مزدور غریب جو سے جڑے تھی ان کی وجہ کہہ رہی ہے ان کی جیلی ایک وجہ میں کو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے مزدوروں کے یونٹی سے اتحاد کون یونٹی اتحاد اتفاق تمہارے بچ کونی تو ایک مشہور گال کریں دے وے گال کو ٹال لینے وے تو آتے ہوئے خدا خیر کرے کریں دے وے نا سارے میں خدا خیر کریں لیکن خدا وہی گال کریں دے خدا جیلی گال کریں دے خدا اپنے قرآن پاک دے وچ اپنے کتاب دے وچ گال کریں دے میں خدا حوالہ دے کے تو گال کرے صاحب خدا دے میں اس قوم کی حالت کبھی بھی تبدیل نہیں کروں گا جب تک اس قوم کو اپنی حالت تبدیل کرنے کا خیال نہیں آئے گا خدا نے قوم کی بات کی ہے قوم سے مراد افراد ہے فرد نہیں ہے اگر کسی کے اوپر ایک فرد کے اوپر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو دوسرا یہ محسوس نہ کرے کہ وہ آگ وہاں جل رہی ہے میری ریڈی تک یہاں نہیں آئی نہیں وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا جب اس تپش کو محسوس کرے گا اور آگ جا کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم افراد بنیں گے ہم قوم بنیں گے ہمارے یہاں پر عموماً ایک بات جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ہر بندہ اپنی مہ میں لگا ہوا ہے ہم کی بات کوئی نہیں کرتا آج اگر اس 1 مئی کے حوالے سے ہم اگر یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے شکاگو کے مزدور کی بہت بڑی قربانی ہے انہوں نے اگر گولی سینے پہ کھائی ہے انہوں نے اگر اپنے گلے میں پھندا قبول کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مزدور کو مزدور کاؤنٹ کیا جائے مشین کاؤنٹ نہ کیا جائے مزدور کو مزدور گنا جائے مزدور کو انسان گنا جائے مزدور کو مشین نہ گنا جائے اب اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ صرف کیا تقاضا کر رہے تھے وہ 24 گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ 8 گھنٹے ہم آرام کریں گے 8 گھنٹے ہم بچوں کے ساتھ گزاریں گے اور 8 گھنٹے ہم مزدوری کریں گے یہی مطالبہ تھا اس سے زیادہ مطالبہ نہیں تھا اور ہم اس 8 گھنٹے کی مزدوری دیں گے اس وقت کے غازب حکمران اس وقت کے ظالم لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ مزدور ہو آپ 20 گھنٹے 24 گھنٹے کی مزدوری کرو گے بس یہی جنگ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے پاکستان پارٹور میں الگول شوگر مل کو دیکھیں تو وہاں پہ مزدوری کرتا ہے 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے باقی 6 مہینے گھر جاؤ جبکہ اگر ہم کمپنی ایکٹ کو پڑھیں تو کمپنی ایکٹ یہ کہتی ہے
کہ جو تمہارے پاس مزدوری کرے گا وہ سال کا مزدور ہوگا، پرماننٹ مزدور ہوگا. تم اس کو نکالو گے نہیں. جب وہ بزرگ ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، تو پھر تم اسے گریجویٹ ہی دو گے اور اس کے علاج معالجے کی ذمہ داری تمہارے پاس ہوگی. لیکن چونکہ ہمارے مزدوروں کا اتفاق نہیں ہے، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے 2 مہینے کے لیے ملے، لیکن ملے تو صحیح. یہاں کے اڈے کی میں بات بتاتا ہوں. ہم نے، آپ نے، سب نے ایسے مزدور بھی دیکھے کہ جب ان کے کندھے جواب دے جاتے ہیں تو وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہوتے ہیں. حکومت نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک مزدور جب بزرگ ہو جاتا ہے تو میں اس کی سوشل سیکورٹی کے لیے کیا کروں. سوشل سیکورٹی میں اس کو کیسے فراہم کروں، میں کیسے اس کے گھر کا دیا جلا کے رکھوں، میں کیسے اس کے گھر میں اندھیرا نہ ہونے دوں، میں کیسے اس کے گھر میں اب اس کے اجناس کے، اس کے خوراک کا بندوبست کروں. حکومت نے نہیں سوچا، اس لیے کہ مزدور نے نہیں سوچا. ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں، وقتی طور پر یونٹی ہمارے اندر آ جاتی ہے، لیکن لمبے عرصے کے لیے پلاننگ ہم نے نہیں کرنی. آج اب مزدور ہو، توانا ہو، صحت مند ہو، جوان ہو، لیکن ایک عمر ایسی بھی آئے گی کہ جب آپ کے کندھے جواب دے اس وقت آپ کو سوشل سیکورٹی کی ضرورت پڑے گی. اس وقت آپ کو حکومت کے ادارے کی ضرورت پڑے گی، آپ کو علاج کی ضرورت پڑے گی. تو پھر آؤ آج اس دن کے توسط سے اپنے آپ کو رجسٹر کرواؤ، سوشل سیکورٹی میں رجسٹر کرواؤ، اپنے آپ کو رجسٹریشن کی طرف لے کے جاؤ، اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو سیکور کرو. غریب کے گھر پیدا ہونا جرم نہیں ہے، غریب کے گھر پیدا ہونا جرم نہیں ہے، غریب رہ جانا جرم ہے. غریب، میں پھر کہہ رہا ہوں، غریب کے گھر پیدا ہونا جرم نہیں ہے، غریب رہ جانا جرم ہے. جب غریب کیوں رہو گے؟ جب آپ اپنے حقوق کا اپنے آپ تحفظ نہیں کرو گے. آج تک آپ نے مزدوری طے نہیں کی کہ ہماری مزدوری کیا ہونی چاہیے. ایک مزدور اگر کہتا ہے کہ میں 200 روپے لوں گا تو دوسرا کہتا ہے مجھے 800 روپے لیے، تو تیسرا کہتا ہے مجھے 700 روپے لیے. یعنی کہ ہم اپنے سب سے بڑے اگر دشمن ہیں تو ہم آپ. آج اس دن کے توسط سے یہ عہد کرو کہ اگر اتفاق اور اتحاد ہوگا تو آپ کی بات انتظام بھی سنیں گے، آپ کی بات افسران بھی سنیں گے. آج 1 مئی کا ابتدا ہو چکا، ہر سال 1 مئی یہاں پہ منایا جائے گا، اور ہر سال یہ احساس دلاؤ کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں پہ رہنے والوں کا ایک مسئلہ بنا تھا کہ رہنے والے یہاں پہ رہتے ہیں، ان کو ڈی ایم اے جگہ نہیں دے تھی، اور جب ان کی یونٹی بنی تو پھر ڈی ایم اے نے باقاعدہ ان کو جگہ اعلان کر. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہر ماہ رمضان میں تنگ کیا جاتا تھا، اور اس ماہ رمضان میں آپ نے جب تھوڑا سا اپنی یونٹی کا ٹریلر انتظامیہ کو دکھایا تو پورے ماہ رمضان آپ کو سکون. تو یہ کس وجہ سے ممکن ہوا؟ یہ آپ کے اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے. یہ کہہ دینا کہ اللہ خیر کرے سی سارا دن نہ لے، یہ نعرے آپ کو یونٹی نہیں کریں گے، آپ کو اتفاق میں نہیں لے کے جائیں گے. سب کے ساتھ کی بات نہیں ہے. بندہ یہ دیکھے کہ میرے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے اور دوسرا بندہ اگر خاموش ہو کے دیکھا ہے تو وہ سمجھے کہ آج آپ میرے گھر سے نکل کے کل اس کے گھر میں جائیں گے. اتفاق یہ ہے کہ میرے گھر میں لگی آپ کو، جب آپ سب کو جاؤ گے مل کے تو کل کو اسی گھر لگی آگ میں بھی آپ کے پاس کروں. یہ یونٹی. تو آج کے دن سے کی اہمیت کے سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں سے یہی بس اس کی امید ہے، اور انشاءاللہ اپیل بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ اپنے اندر یونٹی پیدا کرو. اگر یونٹی آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو بہت سارے مسائل سے آپ نمٹ لو. اگر انفراد میں رہے، فرد میں رہے، نہ مسئلے آپ سے حل ہوں گے، نہ مسئلے آپ حل کر سکیں گے. شکریہ.